السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر بلال حنیف۔ اچھا جی، آج میں نے ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات کرنی ہے جو آج کل بہت کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام پایا جا رہا ہے، اور تقریباً میکسیمم افراد جو ہے، خواہ وہ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، وہ اس چیز کا جو ہے وہ شکار ہیں، اور وہ ہے ڈپریشن انزائٹی۔ ڈپریشن انزائٹی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ کہہ لیں کہ رسائت کر چکا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے اور بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہیں، جو پھر دوسری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹر لنک کرتی ہیں۔ اس کا جو سب سے مین جو ہوتا ہے، جس کو جو بندہ کرونیکلی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ علامات ایسی پائی جاتی ہیں جو سیم لائک ہارٹ اٹیک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کئی بندے جو ہیں وہ دل کے ہاسپٹلوں میں چلے جاتے ہیں، ای سی جی وغیرہ کرواتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ساری رپورٹیں کلیئر آنے کے بعد بھی ان کو سیٹسفیکشن جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ڈپریشن کی، چونکہ سسٹمیکلی اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ اب ڈپریشن میں اگر آپ کو سمپلی اس میں بتاؤں کہ ہوتا کیوں ہے، تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر مختلف کہہ لیں کہ کیمیکلز ہوتے ہیں۔ ان کیمیکل کا جب متوازن بگڑتا ہے، وہ کیمیکل امبیلنس ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری علامتیں جو ہے وہ اس پیشنٹ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اس میں جو موسٹ کامن جو ہوتی ہیں وہ معدے کے ریلیٹڈ زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، کہ معدے میں ایسیڈیٹی، جلن کا ہونا، خوراک کی نالی میں جلن کا ہونا، ٹھیک ہے۔ معدے میں درد بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو باڈی، یہ چیسٹ کے مختلف پارٹس میں درد ہو سکتا ہے، کبھی پیچھے چلے جائے گا، کبھی آگے آ جائے گا۔ اس کے ساتھ بلوٹنگ یعنی گیس کا بن جانا، پالپیٹیشن یعنی دھڑکن کا تیز ہو جانا، سویٹنگ یعنی پسینے کا آ جانا، ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈے ہو جانا، آپ کو ایسے لگنا کہ ابھی آپ کے ساتھ کچھ ہو جانا ہے، اور مطلب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، ایک دم سے آپ بالکل اس میں چلے جائیں گے کہ ابھی بس میں گیا، ابھی میں نہیں بچوں گا۔ تو یہ ساری، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری علامات ہوتی ہیں۔ خوف طاری ہو جانا، رش اگر کسی جگہ پہ ہے وہاں پہ گھبراہٹ کا اس کو ہو سکتا ہے۔ اکیلے اگر کمرے میں بیٹھا ہے، ڈارکنیس مطلب اندھیرا ہے، تو وہاں سے وہ اس کو ڈر لگے گا۔ نیگیٹو تھاٹس، منفی سوچیں اس کو بہت زیادہ آئیں گی کہ ابھی جی دنیا ختم ہو جائے گی۔ فیوچر کے بارے میں اس کو بڑا کنسرن ہوگا کہ جی مستقبل میں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں کیسے سروائیو کر پاؤں گا، یہ دنیا رہے گی نہیں رہے گی۔ ویسے اگر ایز اے مسلم دیکھیں تو ڈپریشن ہمیں ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہم نے جتنا ہم شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنے مسائل ہمارے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ بگاڑ آتا جا رہا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو پرانے وقتوں میں جب لوگوں کے پاس اتنی سہولیات نہیں ہوا کرتی تھی، اتنی جدت نہیں آئی تھی، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہا کرتے تھے، مطلب ان کے پاس اتنے کوئی وسائل نہیں تھے، لیکن وہ لوگ بڑے خوش تھے۔ ڈپریشن تب پتہ بھی نہیں تو ہوتا ڈپریشن ہوتا کیا ہے، سارے بڑا خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، پھر بھی عجیب سی ایک بے چینی ہے، خالی پن ہے زندگی کے اندر۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جیسے کوئی چیز اس کو چاہت ابھی ہے لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی، احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں ہر چیز ہونے کے باوجود۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم شریعت سے دور ہو گئے ہیں، ہم نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو پوری کوئی خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے، بس ہمیں آئے اور دو چار سجدے مارے اور چلے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، مل جل کے نہیں بیٹھتے، سوشل آئسولیشن بہت زیادہ عام ہو گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، سارے لوگ مل جل کے بیٹھتے تھے، ایٹ لیسٹ چلو دن میں اگر کام بندہ کرتا ہے تو رات کو تو بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، رات کو بیٹھ کے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ دو گھنٹے، چلے ایک گھنٹہ بھی آپ بیٹھ جائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کیا کریں، معاملات شیئر کیا کریں۔ کوئی ایک بندہ آپ کا ایٹ لیسٹ ایسا ہونا چاہیے جسے آپ دل کی باتیں شیئر کر سکیں۔ آپ کی شریک حیات ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان جو ہے اس کا ایک اپنا معاملہ چل رہا ہے میل کا، اور اس کے گھر والے کا اپنا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے، باہر کا اپنا پریشر ہوتا ہے، گھر کا ایک اپنا پریشر ہوتا ہے،
پھر ملکی حالات کا ایک اپنا پریشر ہوتا ہے، کاروبار کا ایک اپنا پریشر ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے آپ کو شدید قسم کے ڈپریشن کے اندر لے جاتی ہیں۔ اور اس سے جو ہے نکلنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے، اس کا یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ میڈیکیشن کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو میڈیکیشن صرف یہ کہہ لیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ وقتی طور پہ جو کہہ لیں کہ وہ آپ کو اس کا اثر رہے گا، پرماننٹ اس کا کوئی سلیوشن نہیں ہوتا۔ میڈیکیشن میں سیڈیٹو میڈیسن یا مائنڈ ریلیکس کرنے کے لیے کچھ میڈیسن آپ کو دی جاتی ہیں، ان کا بھی سہارا لینا چاہیے، لیکن آپ پورا ان پہ فوکس کریں گے تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں۔ آپ کو اپنا لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنا پڑے گا، رہن سہن کا آپ کا جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کو بدلنا پڑے گا، ان ساری چیزوں کے ساتھ تب جا کے آپ جو ہے وہ بہتری محسوس کریں گے۔ اب یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ جناب ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے سے آگے بڑھنے کی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ مطلب ایک نے اگر گاڑی لے لی، جو میرے پاس گاڑی نہیں، بلا وجہ سوچ بچار میں پڑ گئے ہیں۔ خواہشات کو پورا کریں، اپنا ضروریات کو پورا کریں، خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، تو خواہشات کو چھوڑ دیں، اپنی ضروریات کو پورا کریں، جتنا اللہ نے دیا ہے آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں اپنی اتنی ایفرٹ کریں، باقی اللہ کی اس پہ چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو کامیاب ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو یہ سارا ایک اللہ کا ایک اپنا پلان ہوتا ہے، انسان کا ایک اپنا پلان ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ ڈپریس ہو چکے ہیں۔ پھر ڈپریشن کا جب یہ لیول آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ بندے پہ وہ چیزیں طاری ہو جائیں، تو پھر کیا ہے، وہ سوسائڈل اس کے اندر تھاٹس آنے لگ جاتی ہیں، وہ خودکشی کرنے کا سوچتا ہے کہ جی میں مر جاؤں گا تو مجھے ان چیزوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اس میں ایسا آپ نے بالکل جو ہے، اگر آپ کو ایسی علامات آ رہی ہیں کہ سیم آپ کا سینہ وزنی ہو رہا ہے، آپ کو پسینہ آ رہا ہے، سب سے پہلے اگر آپ کا ٹیسٹ وغیرہ بھی ٹھیک ہے، کوئی سسٹمک ایشو بھی نہیں ہے، تو یہ ساری علامتیں جو ہیں وہ ڈپریشن کی ہیں۔ تو اس لیے خدا را ان چیزوں سے نکلیں، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، اچھی جو مثبت سوچیں ہیں ان کو اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنا مارننگ واک جو ہے، صبح کی سیر بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں آپ ساری زندگی کام کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے، تو روزانہ اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ صبح نکالیں، فجر کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور واک کے لیے جو ہے نکل جائیں، ٹھیک ہے؟ کوئی 1 گھنٹہ واک کریں، ایکسرسائز کریں، پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں اللہ پاک نے انسان کی باڈی کے اندر قدرتی طور پہ اینٹی ڈپریسنٹ ہارمون رکھے ہیں، کہ جب صبح وہ واک کے لیے ہم لوگ نکلتے ہیں تو اینٹی ڈپریسنٹ جو ہارمون ریلیز ہوتا ہے، جو ہمارے سٹریس کے لیول کو جو ہے وہ کم کرتا ہے، اور جب سٹریس کا لیول کم ہوتا ہے، آپ پورا دن آپ کا خوشگوار گزرتا ہے۔ جب پورا دن خوشگوار گزرے گا، اینٹی ڈپریسنٹ وہ ساری چیزیں ہوں گی، تو آپ کا مائنڈ ریلیکس رہے گا، آپ کی باڈی ریلیکس رہے گی۔ جب باڈی ریلیکس رہے گی تو آپ جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بہت زیادہ آگے جائیں گے، نئے نئے ڈیفرنٹ آئیڈیاز آپ کا مائنڈ میں آئیں گے۔ لیکن جب آپ ہوں گے شدید ڈپریشن کے اندر، آپ کا جو جسم ہے وہ بوجھل ہوگا، آپ کو کمزوری کا احساس ہوگا، تو آپ نے کیا نئے آئیڈیاز لینے ہیں؟ آپ تو خود اپنے آپ سے آوازار ہیں۔ تو ایسا ایک ہی چیز سے ممکن ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، کہ لوگوں سے میل ملاپ رکھیں، جو سوشل آئسولیشن ہے اس کو ختم کریں، گیدرنگ کریں، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ جتنا اللہ نے آپ کو عطا کیا اس پہ شکر اور صبر کریں، اتنا ہی کافی ہے۔ ایٹ دی اینڈ انسان نے سارا کچھ یہیں پہ چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو سب سے زیادہ زندگی کے اندر ضروری ہوتی ہے سیٹسفیکشن۔ تو سیٹسفیکشن جو ان کو کروڑوں جو کما رہے ہیں ان کو بھی اگر نہیں ہے تو ان کا بھی یہی حال ہے۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہی ایک بہترین آپشن ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، جو آپ کے پاس ہے اس پہ شکر اور صبر کریں، اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیں۔ آپ کی اپنی زندگی بھی پرسکون گزرے گی، آپ کے گھر والوں کی زندگی بھی پرسکون گزرے گی۔ اچھا، ڈپریشن کی ایک اور مین وجہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی کسی ٹراما سے گزرتا ہے، جب کسی کے فیملی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی اس کا پیارا اس کو چھوڑ کے چلا گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا اس کو خود وہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا کوئی میجر اس کو ایشو بنا، تو اس کی وجہ سے بھی وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ کنسلٹ کر لے سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں ان سے، یا پھر جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان کی طرف متوجہ ہو، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔